نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ تذکرۃ النعیم باب نمبر 2 جاری ہے، صفحہ نمبر 80 سے آج ہم شروع کریں گے انبیاء امام الانبیاء کے اخلاق حمیدہ کا ذکر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر مخلوق کے لیے سراپائے رحمت تھے۔ دن رات ہر مقبول گھڑی میں ہر مقبول جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مغفرت و عافیت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جو ان کی شکلوں کو تبدیل کر دے۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ آج جو ہم اپنی انسانی شکلوں کے ساتھ زندہ ہیں یہ سرکار کی دعا کا فیض ہے، ورنہ سینکڑوں میں شاید کوئی ایک ہی اپنی شکل پر باقی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورت ہر روپ میں حقیر سمجھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت عطا فرمائی، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیٹی جس کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا، جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیوں کی احسن طریقے سے پرورش کی حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں عورت کو بحیثیت بیوی عزت و وقار سے زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی عزت فرمائی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے شخص جس کے بال اسلام میں سفید ہو گئے ہوں کہ عزت کی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں محنت کش طبقے کو عزت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ آپ نے چھوٹے بچوں تک کے ساتھ محبت و شفقت کا سلوک کرنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا بچوں نے بھی آپ کی رحمت سے فیض پایا۔ انسان تو انسان، جانوروں پرندوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ جانوروں پر زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا، ان پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اہل مکہ نے اہل طائف نے آپ کو جتنی اذیت دی مگر قدرت رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کیا۔ فتح مکہ پر قریش لرزہ براندام تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جانے کیا معاملہ فرمائیں گے، مگر آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اور ان کو معاف فرما دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ذات اقدس فرشتوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل مجھ پر روز قیامت کا خوف طاری رہتا تھا، مگر جس دن آپ کی شفاعت کا سنا تو اب ہم فرشتوں کو بھی اطمینان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفو و درگزر و صلہ رحم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایات فرمائیں، قبول کیجئے معذرت خطا کاروں سے، نیک کاموں کا حکم دیجئے اور نادانوں سے رخ انور پھیر لیجئے۔ سورہ اعراف 199 آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پروردگار نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ظاہر و باطن میں اخلاق کا شاعر اپناؤں، خوشنودی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں عدل کروں، خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کروں، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں، جو مجھ سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کروں، اس کو دوں جو مجھے محروم رکھے۔ میری زبان گویا ہو تو ذکر الہی سے، خاموشی کی حالت میں میں اس کی آیتوں میں غور و فکر کروں، میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو شخص مصائب و آلام میں صبر کرتا ہے اور جو شخص مخالفین کے جور و جفا کو معاف کرتا ہے تو بے شک یہ طرز عمل ان امور میں سے ہے جو بڑی شان والے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اور تمام غلامان مصطفیٰ کو ان اخلاق سے خود کو مزین کرنے کی توفیق دے۔ بے شک یہی وہ اخلاق عالیہ ہیں جن میں
عظمت انسانی کا راز بنہا ہے۔ آمین۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے ہجرت پر مجبور کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواب کو شہید کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ غزوہ احد میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے لیے بددعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں لعنت کرنے کے لیے مبعوث نہیں ہوا، اس حالت میں بھی بددعا کرنا پسند نہ فرمایا۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں کی تکلیف کے باوجود اس کے نماز جنازہ کو تشریف لے گئے۔ ہمیشہ پرانے تعلق والے لوگوں سے حسن سلوک فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا معاملہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تشریف لاتی، اپنی چادر مبارک ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے پرانے تعلقات کو ملحوظ رکھنا اور جو تم سے محبت کرے اس کا خیال رکھنا، اور جو تیرے محبت کرنے والے سے محبت کرے اس کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ شان صداقت و امانت۔ اسلام سے قبل اہل مکہ نے آپ کو صادق و امین کے خطاب سے پکارا۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث مقرر فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں تک کی نظر میں شک و شبہ سے پاک تھی۔ ہجرت کی رات بھی آپ کے پاس کفار مکہ کی امانتیں موجود تھیں۔ غزوہ بدر میں ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ تیرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و نبوت کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی سچائی میں بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، تو ان پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ بولا، اس طرح میری سرداری ختم ہو جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زہد و قناعت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اس عظیم پہلو پر روشنی ڈالنے سے پہلے ضروری ہے کہ زہد کا مطلب سمجھ لیا جائے تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زہد کا اندازہ ہو سکے۔ زہد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اخروی زندگی میں جو ابدی نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اس فانی دنیا کے سامان عیش و عشرت سے دستبردار ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اس زہد سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خزانوں کو ٹھوکر مار کر اپنے لیے فقر و فاقہ اور عسرت کی زندگی بسر کرنا پسند کیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ سرکار کا فقر و فاقہ اور عسرت اضطراری نہیں بلکہ اختیاری تھا۔ بقول شاعر، گزید فقر کے فرما روائے ملک ابد، بمشت خاک ندارت ہوائے سلطانی۔ مفہوم ہے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے خزانوں کو اپنی مرضی سے پائے حقارت کے ساتھ ٹکرا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک ابد کے فرما روا ہیں، اور جس کی سلطانی کے عالم ہو اسے ایک مشت خاک پر حکومت کرنے کا خیال کب آ سکتا ہے؟ ایک بار جبریل امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیام لائے، عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو سونا کا بنا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جائیں یہ آپ کے ساتھ ساتھ جائیں۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے کہ سونا کھود کر استعمال کریں، بلکہ یہ ادنا غلاموں کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے رہیں اور جہاں دل کرے جس طرح مرضی آپ ان کو استعمال میں لائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب راہ سلوک کے راہی دل کی آنکھ سے پڑھیں اور دل میں بسا لیں۔ آپ نے سر جھکا لیا، کچھ دیر غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پیشکش کا کس طرح جواب دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جبرائیل، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا اور کوئی گھر نہ ہو، اور یہ اس کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ اس دنیا کو وہ آدمی جمع کرتا ہے جو عقل و دانش سے محروم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آپ پر ثابت قدم رکھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، یعنی دنیا کی ہر نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف کر دی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں خدمت اقدس میں حاضر تھا،
کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے کسی چیز کو اپنے پاس سے دھکیل کر دور کر رہے ہیں، مگر وہ چیز ہمیں نظر نہ آئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو دھکیل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا میری طرف جھانک رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں نے فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ حضور کے دامن اقدس کو چھو بھی جاؤں۔ ہماری پیاری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ محبوب پروردگار کی جلوتوں اور خلوتوں میں پیش آنے والے تمام حالات سے بخوبی واقف ہیں، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں کبھی بھی مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ دوسری روایت میں آپ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار نے گندم کی روٹی سے کھانا لگاتار 3 دن تک شکم سیر ہو کر نہیں کھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پورا مہینہ گزر جاتا تھا، ہم چولہے میں آگ نہیں جلاتے تھے، صرف کھجور اور پانی پر گزارا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ارشاد ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جہان فانی سے رحلت فرمائی تو کوئی دینار درہم، کوئی بکری یا اونٹ بطور ترکہ نہ چھوڑا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بکری ذبح کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فوراً ایک بکری ذبح کی اور اس کو پکا کر حضور اقدس کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا روٹی پر رکھ کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو دیا، جاؤ یہ میری لخت جگر کو دے آؤ۔ انہوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے اور حضرت معمول سب سے پہلے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوا ہے اور دونوں صاحبزادگان نے چاندی کے کڑے پہن رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے ملے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر میری جان میرے ماں باپ فدا ہوں سے زیادہ اور کون حضور کا مزاج شناس ہو سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردہ اور کڑے اتار کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ دونوں صاحبزادے روتے ہوئے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو گود میں بٹھایا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے نیک اعمال کا اجر اسی دنیا میں کھا کر یہاں سے جائیں۔ یعنی یہ مجاہدہ صرف اپنا معمول نہیں بنایا بلکہ اہل بیت اور آل اطہار بھی اس مجاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کئی بار فاقہ کشی کے باعث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کمر سے لگ جاتا، میری آنکھوں سے یہ دیکھ کر آنسو جاری ہو جاتے، عرض کرتی اے اللہ کے محبوب میری جان آپ پر قربان، آپ اپنے رب سے اتنا تو مانگتے کہ فاقہ کشی کی ہے نوبت نہ آتی۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عائشہ میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایسی چارپائی پر آرام فرماتے جو کہ کھردری ہوتی جس میں مبارک پر اس کے نشان پڑ جاتے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت مروی ہے ایک دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سرور انبیاء ایک چٹائی پر استراحت فرماتے، اس کے نشان سرکار کے پہلو مبارک پر نظر آنے لگے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم آرام دہ بستر بچھا دیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔ حضور نے میری اس گزارش پر ارشاد فرمایا میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور اس دنیا کی یہ مثال ہے جس طرح کوئی مسافر گرمی کے موسم میں دن میں سفر کرے، جب دوپہر کا وقت آئے تو قیام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرے، پھر آرام کرنے کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جائے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کھردری چٹائی کے نشان اور گھر کی بے سر و سامانی دیکھ کر اشکبار ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے جبکہ کیسر و کسرا عیش و عشرت کی زندگی بسر فرما رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا کیسر و کسرا وہ لوگ ہیں جن کو اس دنیا والی زندگی میں ساری راحتیں دے دی گئی ہیں،
کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ انہیں تو دنیا دی جائے اور ہمیں آخرت میں انعامات سے سرفراز کیا جائے؟ میں تو اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی میں اس تقسیم پر راضی ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دنیا کی طلب و آسائش کو خود ٹھوکر مار دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس دنیا کی عیش و راحت، رہائش کے لیے عالیشان محل، کھانے کے لیے انواع اقسام کی چیزیں، زرق و برق لباس کی تمنا بالکل نہ تھی۔ اگر کوئی تمنا تھی تو یہ کہ جس رب کریم کا میں بندہ ہوں، اس رب کریم کی زیادہ سے زیادہ رضا اور خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، امام الانبیاء کا رتبہ عطا فرمایا، اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانستہ دنیا کی ساری نعمتوں اور لذتوں کے سامانوں سے علیحدگی اختیار کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربت الہی کی نعمت سے مالا مال ہوں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اگر تو چاہے تو مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ میں نے عرض کی یا رب العالمین، مجھے اس کی خواہش نہیں، میری تو آرزو یہ ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں۔ جس روز میں فاقہ کروں اس روز میں تیری بارگاہ میں عجز و نیاز کا ہدیہ پیش کروں اور تیرے ذکر اور تیری یاد میں مصروف رہوں، اور جس دن سیر ہو کر کھاؤں اس دن تیرا شکر کروں، سارا وقت تیری حمد و ثنا میں گزاروں۔ صرف غزوہ حنین میں جو مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ملکیت میں رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے امیر ترین آدمی ہوتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک اس سارے مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو سارے سال کا اناج لے کر دیتے تھے، مگر وہ پاک ارواح آپ کی صحبت اقدس سے فیض یاب تھیں، وہ سارا سامان اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیتی اور خود مجاہدے کی زندگی بسر فرماتی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک چادر تھی جو کہ دوہرا کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے طور پر چارپائی پر بچھاتے۔ ایک دن ہم نے اس چادر کو چوہرا کر کے بچھا دیا تاکہ بستر نرم گداز ہو جائے۔ جب صبح ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ آج رات تم نے میرے لیے کیسا بستر بچھایا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی چادر ہم نے چوری کر کے بچھائی تھی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، یہ چادر دوری ہی رہنے دو، کیونکہ آج شب بستر گداز ہونے کی وجہ سے میں رات کو جاگ نہ سکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن انصار کی ایک خاتون میرے گھر آئیں، انہوں نے حضور کا بستر مبارک دیکھا کہ ایک کھردری چادر اس پر ہے، یہ دیکھ کر چلی گئیں اور میرے گھر ایک ایسا بستر بھیجا جس کے اندر اون بھرا ہوا تھا۔ میں نے وہ بستر آپ کی چارپائی پر بچھا دیا۔ جب آپ تشریف لائے اور اس نرم و گداز بستر کو ملاحظہ فرمایا تو پوچھے یہ کیا ہے؟ میں نے تمام واقعہ خدمت اقدس میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو واپس کر دو۔ جب میں نے اس بستر کو واپس کرنے میں تأمل کیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر فرمایا اے عائشہ اس بستر کو لوٹا دو، باخدا اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا اور وہ پہاڑ سفر میں میرے ہم رکاب کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی راتیں بغیر کچھ کھائے گزارا کرتے تھے، اور اہل بیت کے پاس کھانے کا رات کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اور عمومی کھانا جو کی روٹی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بستر پر ایک کھجور پائی، آپ نے اسے تناول فرمایا، پھر ایسی بے چینی ہوئی کہ ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح زوجہ محترمہ سے عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کی صبح زوجہ محترمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس سے اپنے بستر پر کھجور کا ایک دانہ پایا، اسے کھا لیا، پھر مجھے خیال آیا میرے پاس صدقہ کی کھجوریں تھی کہیں کی ہے، ان میں سے تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کی کیفیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاں کسی چیز کے ناجائز ہونے کے بارے میں وہمہ بھی ہوتا، اس بنا پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے اجتناب فرماتے۔ ابن عدی ابو سعید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے لوگو تمہیں تنگ دستی اور غربت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حرام ذریعہ سے رزق طلب کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اے اللہ میرے وفات ہو تو فقر کی حالت میں مجھے غنا کر کے اس دنیا سے رخصت نہ فرما، میرا حشر بھی زمرہ و مساکین میں ہو،
اس سے زیادہ شقی اور بدبخت شخص وہ ہے جس کے لیے دونوں چیزیں جمع ہو جاتی، جب تک زندہ رہے فقر و فاقہ اس کا مقدر ہو، اور آخرت میں وہ ابدی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اس میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے تو برکت سے خالی ہوگا، اور اگر وہ حرام مال چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے جہنم کے سفر پر زاد راہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے، اور خبیث کو نہیں مٹاتا۔ مشکات شریف۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے حیات دنیا کی متاع ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ سورہ شعراء۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زہد کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ راودت الجبال الشمع فی الذہب عن نفسہ فاراہ ایمان شمہ۔ بڑے اونچے سونے کے پہاڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للچانا چاہا، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے نیازی کی وہ بلند چوٹیاں انہیں دکھائیں کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضُرُورَةٌ مَّن لَوْلَا لَمْ تَخْرُجْ دُنْيَا مِنَ الْعَدْمِ۔ تم کس طرح یہ کہہ سکتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کوئی حاجت تھی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا کبھی بھی پردہ عدم سے ظاہر نہ ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں یوں دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنا ہی رزق عطا فرمانا جو ان کی قوت کو برقرار رکھنے کو ضروری ہو، یعنی کہیں رزق کی فراوانی دنیا میں ہی مگن نہ کر دے۔ میری آل اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے دین کی خدمت میں مگن رہے۔ راہ سلوک کے مسافروں کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو نور کا مینارہ ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر معرفت الہی کی جستجو کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ رزق حلال اس راستے میں سب سے ضروری ہے۔ بقول میرے مرشد حضرت خواجہ سید نعیم الدین چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ، رزق حلال اس راستے میں اکسیر اعظم ہے، اس میں اعظم ہے۔ یہاں پر مجھے حضرت علامہ اقبال کا مثنوی معنوی میں اپنے پیر حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے مکالمہ یاد آ رہا ہے۔ آپ اس سے سوال کرتے ہیں، علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوزے درد و داغ۔ پیر فرماتے ہیں، پیر رومی فرماتے ہیں، علم و حکمت زائد از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال۔ جس طرح علم و حکمت حلال روزی سے بڑھتی ہے، اسی طرح عشق و رقت بھی رزق حلال کی بدولت ہے۔ بعض حضرات اپنے مراقبوں میں کیفیات کی کمی کا گلہ کرتے ہیں، ان کو اپنے ذرائع آمدنی پر ذرا نظر دوڑانی چاہیے۔ رزق حلال کے ساتھ کم مجاہدہ بھی زیادہ انوارات کو دل و روح پر نازل کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کے دروازے ہم پر کھول دے اور رزق حرام کو ہم سے دور فرما دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صفحہ 72 پر ہم آج کی اس نشست کو مکمل کرتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔